الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم بلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ناظرین کرام، معزز سامعین کرام، کربلا کی سرزمین اور وہاں کے واقعات، امام حسین کا شہید ہونا رہتی دنیا قیامت تک امت مسلمہ کے لیے رہنمائی رہبری کرتے رہیں گے. امام حسین عالی مقام کی شہادت کے بعد بھی یزیدیوں کا ظلم و ستم کم نہیں ہوا. امام حسین کی شہادت کے بعد امام حسین کے رفقا کو، خواتین اور ساتھ میں حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسیر بنا لیے. سختی کے ساتھ انہیں اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر سوار کیے. امام حسین کے سر اقدس کو نیزوں میں اٹھا کر آگے آگے چل رہے تھے. پیچھے اہل بیت اطہار کا قافلہ ہے، وہ لٹا پٹا قافلہ. غور کیجئے، جب جب ان کی نظر امام حسین عالی مقام کے سر اقدس پر پڑ رہی ہوگی، ان پر کیسا قیامت برپا ہوتا ہوگا کہ جن کے بھائی، جن کے رشتہ دار، جن کے اعزاء و اقارب اس سفر میں شہید ہو گئے اور سامنے ان کا سر اقدس، امام حسین کا سر اقدس نیزے پر ہے. ان ظالموں کو رحم کرم نہیں آ رہا ہے. یزیدی ظالموں نے ظلم و ستم کی حد کر دی ہے. امام حسین کے سر اقدس کو لے کر کوفہ کی بازاروں میں گھما رہے تھے. ایک گھر میں قرآن کریم کی تلاوتیں ہو رہی تھی. اس گھر سے سورہ کہف تلاوت کرنے کی آواز آ رہی تھی کہ اِنَّا أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. اتنی آواز آنی تھی. سر حسین وہ نیزے کے اوپر سے فرماتے ہیں اِنَّا قَتْلَ حُسَيْنٍ أَعْجَبُ مِنْ أَصْحَابِ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ. کہ اے لوگو، اصحاب کہف اور جنگل والوں کا قصہ تو عجیب ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لیکن یاد رکھنا امام حسین کا شہید ہونا یہ اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب واقعہ ہے. امام حسین کا سر اقدس نیزے کے اوپر سے بھی قرآن کی تلاوتیں کر رہا ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. لیکن یہ آواز سننے کے بعد بھی ان سقی القلب یزیدی لشکروں کو، ابن زیاد اور ان کے ماتحت چلنے والے سپاہیوں کو پھر بھی عقل و شعور نہیں آئی کہ ہم کسے شہید کر کے لے جا رہے ہیں. یہ تو نواس رسول ہے، یہ فاطمہ الزہرا کا پھول ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنائیں ہیں. یہ اس کو تب اسے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ جسے ہم شہید کیے ہیں یہ امام حسین ہے. ان کے نانا کا کلمہ پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، اس کے باوجود امام حسین کو اتنی سختی کے ساتھ ان پر ظلم و ستم کر رہے ہیں. آگے جب بڑھتے رہے
راستے میں ایک گرجا گھر آیا۔ راہب نے پوچھا یہ لٹا پٹا قافلہ کہاں سے لا رہے ہو؟ یزیدیوں نے کہا کہ ابن زیاد نے بتایا کہ یہ حسین ابن علی ہیں، یہ ان کے گھرانے ہیں، انہوں نے یزید کے خلاف آواز اٹھائی تھی، اس لیے اس کو ہم نے شہید کر دیا ہے۔ اس راہب نے کہا کہ یہ وہی حسین جو نواز رسول ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ ذرا کہا اسے میرے پاس رہنے دو اور اس کے بدلے میں جو تم عوض چاہو، تم درہم و دینار اگر چاہو تو میں تمہیں وہ بھی دے دوں گا۔ یہ دنیا کے لالچی، مال و دولت کے حریص ابن زیاد نے کہا کہ ٹھیک ہے، رات یہی گزاریں گے۔ میں وہ راہب سر اقدس کو لے کر رات بھر ان کو صاف کرنے کے بعد اپنے ایک کمرے میں رکھ دیے اور ان کی زیارت کرتے رہے۔ دیکھا کہ آسمانوں سے اس سر مبارک پر فرشتوں کا ہجوم اتر رہا ہے، اس سر اقدس کی زیارتیں کر رہے ہیں، نورانی رات ہے، گھر چمک رہا ہے، امام حسین کی نورانیت سے خوشبو پھیل رہی ہے۔ یزید دیو نے جب صبح کے وقت چاہا کہ ہم سر اقدس کو لے لیں، امام حسین کے سر اقدس کو جب لانے گیا تو امام حسین نے اشاروں میں فرمایا ارے تو نے رات بھر میری خدمتیں کی ہے، زیارتیں کی ہے، اس کے صلے میں تم اسلام قبول کر لو۔ یہ امام حسین ہیں جو شہید ہونے کے بعد بھی دعوت و اسلام دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، غیروں کو مسلمان بنا رہے ہیں، اور یہ یزید ایک طرف ہے جو مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں۔ محترم حضرات، جب اس کے بدلے میں وہ درہم و دینار دیے ہیں، لے کر جب چلے، راستے میں اس کو کھولے ہیں، اس کی تھیلی جب کھولے تو اس کے ایک طرف لکھا ہوا تھا سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ ان قریب یہ ظالم جان لیں گے کسے کس طرف پلٹنا ہے۔ لیکن یزیدیوں کا ہوش نہیں اب بھی آ رہا ہے، یزیدیوں کو ہوش نہیں آیا، وہ تو مال و دولت کے غلام بن چکے تھے، ان کے دل میں مال و دولت کی حرص نے پورا طرح سے قبضہ کر چکا تھا۔ آخر امام حسین کے سر اقدس کو یزید کے پاس اس کے دربار میں پیش کر دیا، ایک تشت میں لا کر پیش کیا تو یزید وہ ظالم بدبخت سخی القلب جو اپنی قسمت پہ ہمیشہ روتا رہا، وہ اپنی طاقت کی بنیاد پر امام حسین کی سر اقدس کی طرف نظریں کیے اور اس کی طرف کہنے لگے کہ یہی تم ہمارے خلاف آواز اٹھا رہے تھے، ہمارے خلاف آواز اٹھا رہے تھے۔ دیکھا کہ حالات کچھ بگڑ رہے ہیں تو یزید وہ عیار، وہ مکار، وہ شریر، وہ لعین، وہ یزید پلید جو سقی القلب تھا، لیکن اب مکر و فریب سے کام لینے لگا، مکر و فریب سے کام لینے لگا اور رونے لگا کہ اگر میرے پاس تم حسین کو اگر قید کر کے لاتے تو میں اس کے ساتھ کچھ کر لیتا، میں صلح کر لیتا یا کسی طرح اس کو راضی کر لیتا، لیکن ابن زیاد تم نے مال و دولت کے چکر میں ان کو تم شہید کر کے لائے ہو، لہذا تم یہاں سے جاؤ، تجھے کوئی انعام نہیں ملے گا۔ یہ یزید کا مکر تھا، یزید کا فریب تھا، یزید تو یہی چاہ رہا تھا کہ امام حسین کو شہید کر دے، لیکن یزید نے مکر و فریب سے وہاں کام لیا ہے، عیاری سے کام لیا ہے، وہ کذاب یزید جھوٹ بول رہا تھا۔ آخرکار امام حسین کی سر اقدس کو کمرے میں رکھے، خواتین کو کمرے میں بیٹھائے، حضرت زین العابدین سے پوچھے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے آج مسجد میں جمعہ پڑھانے کی اجازت دے دی جائے، خطبہ میں آج دوں گا۔ جیسے خطبہ دینے کے لیے بیٹھے، ادھر مؤذن پکار رہا تھا
اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ امام زین العابدین گرج کر بولے کہ اے مؤذن رک جاؤ، آج اذان میں تم کس کا نام لے رہے ہو؟ اسی کا نام لے رہے ہو جس کے نواسے کو تم شہید کر کے رکھے ہو۔ بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ اسی کا کلمہ تم اذان میں پکار رہے ہو۔ تمہیں قیامت کے دن کیا حساب و کتاب دو گے؟ بے قصور ان کے گھروں کو تم نے شہید کیا ہے، ان کے خاندانوں کو تم نے قید کیا ہے۔ یہ دیکھا مسجد میں ہنگامہ ہو رہا تھا، یزید نے سوچا معاملہ بگڑتا چلا جائے گا۔ آخر یزید نے کہا مؤذن سے ڈانٹ کر کہ جلدی سے تم اذان پوری کرو۔ تو محترم حضرات، یزید اپنے وہ ایسا ظالم تھا کہ مال و دولت کے چکر میں طرح طرح سے امام حسین پر ظلم و ستم کیے، لیکن امام حسین نے جو میشن دیا تھا اسلام کی سچی حقانیت کو قیامت تک پھیلانے کے لیے، الحمدللہ یزید ظاہری طور پہ سمجھ رہا تھا کہ ہم امام حسین کو شہید کر کے جیت گئے ہیں، جنگ ہم جیت گئے ہیں، لیکن حقیقت یہی تھی اور یہ سنت الہی یہی ہے کہ حق کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے، حق کا بول بالا ہوتا ہے۔ امام حسین اپنے مشن میں کامیاب ہوئے، اپنے سر کٹا کر وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ یزید تخت پر مر کبھی نامراد ہوا ہے، یزیدی مشن ختم ہو گیا، لیکن امام حسین کا مشن اللہ تبارک و تعالی قیامت تک اسے بلند کرے گا۔ امام حسین کے نام کو قیامت تک کامیابی عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے محترم حضرات، امام حسین کے مشن پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ امام حسین کے کردار پر، ان کی تعلیمات پر، ان کی سنتوں پر اہل بیت اطہار سے محبت کرنا ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چل کر ہی ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی ہے۔ تو محترم حضرات، امام حسین کا جو مشن تھا کربلا کی سرزمین پر، یہی مشن تھا کہ لوگوں اسلام کی سچی تعلیمات کو عام کرو، چاہے ظالم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ رہے، حق بولنے سے پیچھے نہ رہنا، حق سننا، حق بولنا، حق پر عمل کرنا، حق میں صراط مستقیم پہ گامزن رہنا، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا۔ الحمدللہ وہ خوش نصیب ہے انسان جو آج امام حسین کی یاد مناتے ہیں، امام حسین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، قرآن خوانیاں کرتے ہیں، طرح طرح سے ان کے نام پہ میلادیں کرتے ہیں۔ یہ تمام کرنے کا فائدہ امام حسین کا فیض ملے گا، امام حسین کی ان پہ رحمتیں ہوگی، ان کا کرم ہوگا، تو انشاءاللہ یہ ان کے یاد منانے والوں کی یہ دنیا بھی کامیاب و تابناک ہوگی اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔